أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبما لبثتم من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4. وقال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل ایمان کی زندگی، اہل مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہماری اپنی ذاتی حکومت ہو. ہم جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی کے موقع و فرما بردار ہیں، جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، جس نبی سے ہم آئی لو محمد کے ذریعہ اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، ہم زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر لمحہ ان کے مطابق ہی گزارنے والے ہیں. اگر کوئی انسان ان سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسا مسلمان ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پروردگار دو عالم نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا، جسے قرآن کی مختلف آیت و بینات کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ، نمونہ، آئیڈیل، ایگزامپل. وہ نبی جو صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ پروردگار دو عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور ماشاءاللہ ہمارے نبی وہ نبی تھے، یہ ایسے نبی ہے جنہوں نے بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی امامتیں کی ہیں. یہ ایسے نبی ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت اور پیغمبری کے سلسلہ کو بند کر دیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی رسالت اور کسی نبوت، کسی کتاب کی ضرورت نہیں. اب حکم چلے گا اس کائنات کے اندر آخری کتاب قرآن کا اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ نبی جو صرف اپنے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی تھے. وہ نبی جس کا اخلاق سب سے زیادہ بلند تھا. وہ نبی جو سب سے زیادہ امانت دار تھے. وہ نبی جو سب سے زیادہ صادق و قول تھے. وہ نبی
جس سے صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کی رسالت اور پیغمبری کی مخالفت کرے تو کیا کوئی مسلمان، کوئی مومن ایمان والا اس بات کو برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ جس نبی کی تعریف قرآن میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ آسمانی تمام کتابوں کے اندر کی گئی ہے، یہ نبی جن کا اخلاق سب سے زیادہ بلند، جن کی شخصیت سب سے زیادہ قابل قبول، جس نبی کے اخلاق کے بارے میں، جس نبی کی امانت و دیانت داری کے بارے میں، جس نبی کے عہد و پیمان کے بارے میں، جس نبی کے عدل و انصاف کے بارے میں، جس نبی کی فیاضی کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہو، ان کا شان اور مقام ہی کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور قرآن کی فصاحت دیکھیے، اللہ عز و جل نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نرم دل بنایا، اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے، آپ کا دل پتھروں کی طرح سے سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے، چوک در چوک، جماعت در جماعت نکل جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں درگزر کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے اس ٹکڑے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اور پہلا جو لفظ آپ نے اپنے نبی کی شان میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ فَبِمَا لَبِثْتُم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر آپ اللہ کی طرف سے نرم دل نہ ہوتے، رحم کرنے والا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجتا تو معاملہ بالکل بگڑ جاتا۔ اور کس طرح سے بگاڑ ہوتا، کس طرح سے فساد ڈالا ہوتا، قرآن نے اس کی بھی وضاحت کیا۔ لَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ، فساد یہ ہوتا کہ لوگ آپ کے پاس سے آتے ہیں اور آپ کے سخت رویہ کو دیکھ کر، آپ کے پتھر دل کو دیکھ کر لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے نرم دل بنا کر بھیجا، نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کا اخلاق اتنا زیادہ بلند بالا تھا، اتنا زیادہ شیریں زبان والے آپ تھے کہ بڑے بڑے چلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان، اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کے لائق ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہم عام طور پہ یہ بات چل رہا آئی لو محمد، جس کا معنی ہوتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ بہت پسندیدہ ہے ماشاءاللہ، اس جملے کے اندر بہت پیار ہے۔ کون ہے جو اپنے نبی سے محبت کا مظاہرہ نہ کرے، جو اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کرے؟ آئی لو محمد، میں محمد سے پیار کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک نبی سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ اور اگر تم چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
يحببكم اللہ، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا کہ نبی سے محبت جو کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور نبی سے محبت کے تقاضے یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع اور پیروی کرو. تو یہ آیت پاک بتلا رہی ہے کہ صرف زبان سے کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کر دے لیکن عملی میدان میں وہ کچھ نہیں ہے تو یہ جھوٹی محبت ہے. سچی محبت یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے اور عمل سے بھی محبت کا اظہار کرے، گفتار سے بھی محبت کا اظہار کرے، کردار سے بھی محبت کا اظہار کرے، چلنے سے بھی محبت کا اظہار کرے، پہننے سے بھی محبت کا اظہار کرے، کھانے پینے سے بھی محبت کا اظہار کرے، لین دین میں بھی محبت کا اظہار کرے. یہ ساری خوبیاں ہیں تو آئی لو محمد کے قائل ہیں، اور یہ ساری خوبیاں نہیں ہیں فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مسلمان ہی محبت نہیں کرتے. جب بخاری کی روایت ہے کیسے ہمارے نبی کتنے پیارے نبی تھے، اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جب وحی آئی حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بیوی تھی آپ کی، اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہم کو. آپ گھبرا گئے، ایک دم بے ہوش ہو گئی. گھر میں آئے کہ اے خدیجہ سب میلونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے. یعنی آپ بالکل ڈرے ہوئے تھے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، آپ کی امانت داری کو پہلے بھی جان چکی تھی. کیا کہتی ہے؟ واللہ لا یغزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدون وتقرم الضیف وتعین علی نوائب الحق. رواه البخاری. حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے رب ذوالجلال کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے. لا یخزیک اللہ ابدا. کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ، یہ نبوت کی پہلی کڑی ہے، پہلی وحی کے بعد کی حالت ہے. کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کو قائم کرنے والے ہیں، رشتہ و ناتا کو جوڑنے والے. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، اور بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو کمانے والے نہیں ہیں آپ ان کو کھلانے والے ہیں، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کرنے والے ہیں. کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے آپ اس کے بوجھ میں برابر کے مدد کرنے والے ہیں. بھلا پروردگار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ذلیل اور رسوا کرے؟ ایسے نبی ہمارے تھے. اس نبی کی شان میں اگر کائنات کے اندر ایک انسان بھی مخالفت کرے گا تو اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ نبی کی شان ہے. اور الحمدللہ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا بنا. کتنے نرم دل تھے آپ، اللہ اکبر، کتنے نرم دل تھے. دیکھیے حدیث مبارک، کئی حدیثیں اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں دعوت کے لیے. لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ وہاں کے اوباشوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا. آپ کی جوتی مبارک خون سے لت پت ہو گیا. وحی نازل ہوتی ہے. نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. فرشتے نازل، کہا آپ کا حکم ہو جائے دونوں پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر طائف والوں کو کچل دیا جائے گا. نبی نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم کیا گیا، آپ ان کے لیے بد دعا بھی نہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ایسے نبی تھے. قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ سب کے لیے نرم دل تھے. اور آگے دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. ایک اعرابی آیا، بخاری کی روایت ہے، اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا.
صحابہ اب اور تب کا ماحول تھا، ٹوٹنے والے تھے، مارنے والے تھے. نبی نے کہا بس کر، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. مسجد میں پیشاب کر رہا، اللہ، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ایسے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ایسے نبی کی شان اقدس میں کیچڑ اٹھا لے تو کیا مسلمان اس کا برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. پیشاب نبی نے کیا کہا؟ رک جاؤ. وہ ایمان والا بھی نہیں تھا، عربی تھا، دیہاتی تھا، کہیں سے آیا تھا، گوار تھا، ایمان والا نہیں تھا. پیشاب کرا، نبی نے کہا رک جاؤ. کتنی جگر کی بات ہے. صحابہ کرام اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیے. کہ نبی کہہ رہے رک جاؤ، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. کہا رک جاؤ، پیشاب کر لے لو مکمل طریقہ سے. پیشاب کر لیے. نبی نے کیا کہا؟ ڈول میں پانی منگوایا اور کہا اس پانی سے مسجد کو صاف کر. ایسے نبی تھے ہمارے. عربی کو کچھ بھی نہیں کہا، ٹوکا بھی نہیں، صرف سمجھا دیا، اے عربی، اے بندہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک صاف رکھنا چاہیے، یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. وہی عربی بعد میں نبی کے رسول اللہ کے پاس آ کر ایمان لے آتے ہیں. یہ ہے قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا کر بھیجا. آپ لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والے ہیں، مشکل کرنے والے نہیں. بخاری کی دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم لوگ کسی جنگی مہم پہ جا رہے تھے اور راستے میں کہیں ٹھہر گئے. ایک جھاڑی نما، کانٹے دار جھاڑی جیسی جگہ تھی. صحابہ کرام کے قافلہ کو جہاں جگہ ملا، صحابہ تھکے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت لیٹ گئے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار مبارک کو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیتے ہیں اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی. ایک دیہاتی، ایک یہودی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو، آپ کی بندوق سے آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے تو اور بہت بڑا جرم ہے. آپ کی تلوار کو نکالا، نیام سے باہر کیا اور بیٹھ گئے. تلوار نکالا اور کہا کہ اے محمد میں یمنعک منی، بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ اللہ. پھر کہا کون بچائے گا؟ نبی نے کہا اللہ. اتنا کہنا تھا. دوسری روایت آتی ہے اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار مبارک کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں یمنعک منی، بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بتائے گا؟ اس ایمان تو تھا نہیں. اس نے کہا اے نبی آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرما دیا. تو ایسے نبی تھے ہمارے نبی کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ننگی تلوار لے کر بھی فوری طور پر آپ پہ حملہ کرنے والے تھے، آپ کے جان جانے والی تھی. ایسے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے معاف فرما دیے. مثال اس سے بڑی شخصیت اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھی. ایسے نبی کے شان اقدس میں اگر کوئی انسان گستاخی کرے، آپ کی شان میں اگر دشمن تراشیاں کرے، آپ کو گالیاں دے، تو بھرا نبی کے چاہنے والے، نبی کے نام پہ جان و مال کی قربانیاں پیش کرنے والے کیسے بخش سکتے؟ سوال ہی نہیں. ہزاروں واقعات ملیں گے اور اس طرح کے واقعات اور دیگر زاویے سے جو حدیث کے اندر ہے اس کتاب کا نقل بھی کیا گیا. دوسری روایت آتی ہے نبی کیسے تھے؟ ہمارے نبی سب سے اچھے تھے ماشاءاللہ. اور دیکھیے آگے چلے، بخاری کی دوسری روایت ہے، اس کے راوی بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہیں جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک اعرابی آیا. اور تو سنیے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر دھاری والی چادر لٹک رہی تھی. وہ اعرابی آیا اور چادر کو کھینچا، اس قدر کھینچا اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک، گردن مبارک کے اوپر اس چادر کے نشان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنے مضبوط انداز میں، کتنی طاقت سے چادر کو کھینچا ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھا گیا تو آپ کے گردن مبارک پہ چادر کے نشان آ جاتے ہیں. اور وہ اعرابی کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، اللہ نے آپ کو جس مال کا مالک بنایا ہے اس مال سے مجھے ضرورت کے مطابق مال دینے کا حکم فرمائیے. اللہ اکبر، کیا کوئی معاف کر سکتا تھا؟ مانگنے کا انداز بھیانک، ایک مانگ بھی رہے، تکلیفیں پہنچا دیے. لیکن نبی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا، قرآن نے کہا اے نبی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش والا آپ کو یہ حکم دیتا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ انہیں بھلی باتوں کا حکم دیجیے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ایسے جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ نبی نے کہا جاؤ ضرورت بھر انہیں بیت المال سے غلہ دے دو۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی۔ ایسے نبی جن کے اس قدر پیغامات ہیں کہ تاریخ کی کتاب، حدیث کی کتاب آپ کی سیرت سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا حجر اسود کے نصب کے موقع سے، یعنی خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں اور سنت بھی، بہر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا، بڑے بڑے قبائل اس کے لیے لڑنے والے تھے، تلواریں نیام سے باہر نکلنے والی تھی۔ یہ ہمارے قبیلے کو شرف ملے، یہ شرف ہمارے قبیلوں کو ملے، یہ شرف ہمارے خاندان والوں کو ملے، بحث چالو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا۔ فیصلہ یہی ہوا بالاتفاق کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہی اس پتھر کو نصب کرے گا۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے، اور آپ اٹھا کے ڈال نہیں دیے، بلکہ دیکھیے آپ کے اندر کتنی مساوات، ہمدردی، انصاف تھا۔ آپ اپنی چادر کو زمین پہ رکھتے ہیں اور اس حجر اسود کو اس چادر پہ رکھتے ہیں اور کہے تمام قبیلے والے آؤ، سب کوئی چادر کے کونے کو مل کر پکڑو اور سب ساتھ چل کے اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگاؤ، سارا معاملہ ختم۔ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا، آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ایسے نبی کی شان اقدس میں اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے، دشنام کرا دیا کرتا ہے، اتہام لگاتا ہے، یقیناً مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے۔ شاعر کہتا ہے جان مانو تو جان دیں گے، مال دیں گے، یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ تو یہ شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نبی سے اپنی زبان کے ذریعے محبت کا اظہار کریں، ہرگز نہیں۔ آئی لو محمد کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف اس پہ ہی رکھ دینا، انحصار کرنا، دار و مدار کر لینا، آگے کچھ نہیں، تو پھر اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی سے محبت کا اظہار عمل کے ذریعے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل ارکان ہونا چاہیے، یعنی عمل کے ذریعہ بھی، زبان کے ذریعہ بھی، دل کے ذریعہ بھی، تب چاہ کر آپ محمد رسول اللہ کے سچے عاشق ہو سکتے ہیں، ورنہ زبان سے تو کوئی بھی چاہے کہہ سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔